السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان احتشام گلزار۔ ناظرین و کرام، ہم نے اپنے گزشتہ شو میں ذکر کیا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین و کرام، ان کی اس عظیم قربانی کا ہم نے ذکر کیا۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے مولانا عبداللہ رضا مدنی صاحب کو۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ آج آپ شہادت حسین کا تاریخی پس منظر پیش کریں گے۔ شو کے آخر میں ہم جناب محمد اون صاحب قصیدہ پیش کریں گے۔ آپ نے ان کو ہمارے گزشتہ شو میں سنا ہوگا، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز۔ جناب آپ کی طرف آئیں گے، وہ تاریخی پس منظر پیش کریے کہ وہ کیا منظر تھا کربلا کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بابرکت کے بارے میں جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسے اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، ویسے ہی آپ کی شہادت کا جو قصہ ہے اور شہادت کی خبر ہے ویسے ہی موصول ہو گئی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، آپ نانا بنے ہیں اور نانا حسین بنے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی شہادت کا بھی بتا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا شروع کر دیا، اور یہ سارا قصہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سنا تو آپ بھی اپنی آنکھوں کو آنسو بہانے سے نہ روک سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا انہی غمناک آنکھوں سے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور سیدہ نے جب آنکھیں دیکھی تو پوچھا، آج کے دن یہ آنکھوں میں آنسو ہونے تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ آج کا دن تو بڑی خوشیوں کا دن ہے، یا تو یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے ہیں۔ اگر یہ غم کے آنسو ہیں تو پھر آج رونے کی وجہ بتائی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ سارا معاملہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل امین میری بارگاہ میں آئے اور مبارکباد بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ تعزیت بھی کی، اور بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتایا جبرائیل نے کہ سونا آپ کا یہی نواسہ کربل کے اندر شہید کیا جائے گا، آپ کے جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ ان کو کربل کے میدان کے اندر شہید کر دیں گے۔ بالآخر جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت تخت پر آ کر بیٹھنے والا یزید تھا۔ یزید انتہائی برے کاموں کا حامل تھا، شرابی، زانی، اور دین اسلام کے بہت سارے امور ایسے تھے جن کا خلاف کرنے والا یزید تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ کوفہ اور کسی تک یہ خبر نہ پہنچائی گئی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اب بیعت کے لیے راضی کرنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین ابن علی یہ جانتے تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ اگر اس تخت پر یزید آتا ہے تو یزید نے دین اسلام کے بہت سارے اموروں کو یہ نقصان پہنچائے گا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین ہرگز
آپ یزید کی بیعت سے راضی نہ ہوں گے۔ یزید کو اس بات کی خبر تھی کہ حسین ابن علی یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے یزید نے اپنے جو اس وقت کا گورنر تھا اسے حکم دیا کہ ولید کو کہ جاؤ حسین ابن علی کو بلا کے ہماری بیعت لی جائے۔ حسین ابن علی کو پیغام بھیجا گیا۔ حسین ابن علی اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے پیغام سنا اور فرمایا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر قاصد آیا، پھر کہا اے حسین ابن علی آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے پھر یہی کہا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ پیغام آیا تو حسین ابن علی کو پتہ چل گیا، سمجھ گئے کہ آج خیریت نہیں لگتی جو 3 مرتبہ مجھے یہ پیغام دیا گیا۔ حسین ابن علی گھر گئے، گھر سے چند افراد کو ساتھ لیا اور کہا کہ جب تک میں اندر سے اونچی آواز میں نہ بولوں اندر نہیں آنا۔ گورنر کے دروازے پر بٹھا کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب اندر گئے تو اندر جا کے اس وقت ولید نے کہا کہ اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ جب انکار کیا تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے زبردستی بھی کر سکتے ہیں، تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر وقت کا بادشاہ چننا ہے، اگر اس وقت تخت کے لیے کوئی بندہ چننا ہے تو چھپ کے بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ ہم کل سر عام اس کا اعلان کریں گے کہ ہم نے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ۔ تو اس وقت آپ وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے اور گورنر ولید کا جو نائب تھا مروان، وہ بار بار کہتا رہا ولید کو کہ اے ولید انہیں روک کر قید کر لے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کیسے یہ انکار کرتے ہیں اس وقت کے بادشاہ کا، یزید کی بیعت کا کیسے انکار کرتے ہیں، کل کو یہ اس کی یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ حسین ابن علی نے آپ نے سننے کے بعد غصے میں آ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب حسین ابن علی صبح ہوئی، پھر سے پیغامات آنے لگے کہ اے حسین ابن علی آئیے اعلان کیجئے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں گیا تو انہوں نے زبردستی مجھ سے بیعت لینے کی کوشش کرنی ہے۔ اب حسین ابن علی نہیں گئے، ولید کو حکم ہوا کہ جاؤ بیعت لو، اگر بیعت نہیں دیتے حسین ابن علی تو ان کا سر قلم کر دو۔ اب ولید جو تھا وہ اس وقت محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، عشق کرنے والا تھا۔ اس نے جب یزید کے ان ناپاک ارادوں کو سنا تو سننے کے بعد کہا نہ یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ولید حسین ابن علی کا وہ سر جدا کر دوں تن سے، جس تن کو، جس سر کو میرے آقا چوما کرتے تھے، جن لبوں کو حضور چوما کرتے تھے، ان لبوں کو سر سے جدا کر دوں؟ نہ یزید، میں یہ نہیں کروں گا۔ جب ولید نے انکار کیا تو اس وقت ولید کو گورنر کی سیٹ سے یزید نے ہٹا دیا۔ بالآخر وقت گزرا، یزید نے دوسرا جو اس کا نائب تھا اسے اس سیٹ پر، گورنر کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ بالآخر اس نے حسین ابن علی کو جب بار بار پیغامات بھیجے اور انہیں موصول ہوئی یہ خبر ولید کے ذریعے سے کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت حسین ابن علی نے رات کے پہر میں آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر! آج یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جس مدینے میں ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں، چند دن وہاں ٹھہریں اور اس کے بعد مدینہ چھوڑیں تو مدینہ چھوڑنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن حسین ابن علی وہ حسین جو کھیلا بھی مدینے کی گلیوں میں ہو، وہ حسین ابن علی جس کا بچپن بھی مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، وہ حسین ابن علی جس کا لڑکپن بھی جناب علی مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، وہ حسین ابن علی جناب علی جس کی جوانی بھی مدینے کی گلیوں میں گزری ہو، جس نے مدینے کی گلیوں میں مدینے کے تاجدار کے کندھوں میں بیٹھ کر سیر کی ہو، جس نے مدینے کی جناب گلیوں کے اندر مدینے کے تاجدار کا ہاتھ پکڑ کے سیر کی ہو، وہ حسین ابن علی
آج مدینہ چھوڑنے جا رہا ہے تو مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کتنا دشوار گزار ہوگا۔ وہ حسین ابن علی آج نانا کے دربار حاضر ہوئے اور جا کے کہا نانا آج تیری امت کے کچھ لوگ مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، نانا آج میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانا یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے پر تیرے کندھوں پر بیٹھ کے سیر کی تھی، تیری انگلیاں پکڑ کے جس مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، نانا یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ جسم ہے جس کو تو چوما کرتا تھا، نانا آج یہ چہرہ تجھ سے دور جا رہا ہے، تیرا دیار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے جب اتنا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے چلنے لگ پڑے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ چھوڑ کے جانے لگے، صحابی راستے میں ملے، کہا اے حسین ابن علی اگر آپ جانے کا ارادہ فرما ہی لیا ہے تو کوفہ کی طرف ہرگز نہ جائیے۔ بالکل، جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ان کو آپ حضرت امام حسین کو منع کیا کہ آپ کوفے نہ جائیں، بالکل، کیونکہ ان کی بے وفائیاں ہمیشہ سے مشہور تھی، مشہور ہیں اور مشہور رہیں گی۔ اے حسین ابن علی ان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ حسین ابن علی نے جیسے ہی مدینہ چھوڑا اور مکے کا رخ کیا، اب مکے کے اندر جیسے حضور کے نواسے کی انٹری ہوئی، حضور کے نواسہ جب مدینے کے اندر تشریف لے کر آیا، ہر طرف حسین حسین ہو گئی، آمد حسین ہو گئی ہے، آج سارے اکٹھے ہو گئے، لوگ جوک در جوک ملنے آتے۔ حسین ابن علی کو ہر طرف سے لوگوں کی محبت ملی، لوگوں کی رغبت ملی۔ اب کوفہ کی طرف سے روز کوئی نہ کوئی خط آئے کہ حضور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو ووٹ دے کے آپ کو جتا دیں گے، جناب تخت پر آپ تشریف فرما ہوں گے۔ روزانہ کوفہ والے محب اہل بیت بھی تھے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، کوفہ والے محب اہل بیت بھی تھے، انہوں نے محبت میں آ کر خط پر خط جب بھیجے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا۔ حضرت ابن عباس آپ امام حسین کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی کہ اے میرے نبی کے پیارے نواسے، میں نے سنا ہے، مجھے خبر ملی ہے آپ کوفہ جانے کے لیے راضی ہو گئے، میں نے عرض یہی کروں گا کہ آپ کوفہ نہ جائیے گا، وہاں کے لوگ بدل جائیں گے، پلٹ جائیں گے، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیے۔ حسین ابن علی نے جب یہ سنا تو صبح مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حسین ابن علی نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، کوفہ والوں نے ان کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط بھیجا کہ بھئی اے پیارے امام حسین، اے میرے نبی کے پیارے نواسے، یہاں کے لوگ واقعی محبت کرنے والے ہیں اور واقعی عقیدت رکھنے والے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ یہاں یہ خط بھیجا جا رہا تھا، اس وقت یہ انتظام تو نہیں تھا کہ بھی میسج کیا 1 منٹ میں پہنچ گیا، یہاں سے خط چل پڑا ہے، ابھی کئی دنوں کے بعد خط نے پہنچنا ہے۔ وہاں اب جو اس وقت کا گورنر تھا، یزید کے حکم سے پتہ جب چلا یزید کو کہ بھئی کوفہ والے تو محبت والے ہیں اور اس کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر راغب ہیں، تو یزید نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ایک نے مشورہ دیا کہ وہاں ایسا گورنر بھیجو جو سب کو ڈرا دے، سب کو دھمکا دے اور وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف چاہے ڈر سے یا کسی طرح اپنی طرف مائل کر لے۔ اب یزید نے ایسا ہی کیا، وہاں ایک بندہ بھیجا، وہاں کا جو مشیر تھا، وہاں کا جو اس وقت گورنر تھا، اسے معزول کر دیا گیا۔ اب یزید نے جو بندہ بھیجا، اس نے جاتے ہی دھوکے سے کوفہ کے اندر داخل ہوا اور لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت جب راز فاش ہوا کہ بھئی یہ حسین نہیں ہے، حسین ابن علی نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے لوگ۔ صبح ہوئی، اس نے پتہ کیا کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، پتہ چلا امام مسلم بن عقیل آئے ہیں یہاں، امام حسین کے نائب بن کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نائب تھے، چچا زاد بھائی تھے حسین ابن علی کے، ان کو مسلم بن عقیل کو اس نے ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد قتل کر دیا۔ آپ کے 2 بچے بھی تھے ساتھ، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب حسین ابن علی آپ کو
اس بات کی خبر ملی کہ بھئی کوفہ کے اندر بڑا سکون ہے، لوگ محبت کرنے والے ہیں، اہل محبت میں سے ہیں، آپ آ جائیے۔ وہاں خط موصول ہوا اور علی کا لال وہاں سے چل پڑا۔ اب چلتے چلتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب جیسے ہی کوفہ پہنچنے والے تھے، تھوڑی دیر پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہاں یزید پلیت ناپاک ارادوں کی ناپاکی پھیل چکی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا وہاں کے یزید پلیت نے آ کے سارا نظام دھرم برم کر دیا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب راستے سے گزرتے جب آپ کو خبر ملی، ایک چٹیل میدان آ گیا۔ حسین ابن علی نے وہاں پھر پوچھا لوگوں سے، ساتھیوں سے پوچھا، اے ساتھیوں بتاؤ یہ کون سا میدان ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا اے حسین ابن علی اس جگہ کو کرب و بلا کہا جاتا ہے، کربلا کہا جاتا ہے اس جگہ کو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہاں پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ یہیں پر خیمے گاڑ لیے جائیں۔ لوگوں نے کہا ہماری منزل تو آگے ہے، کہا نہ مجھے ناپاک ارادوں کا پتہ چل گیا ہے اور میں پیچھے بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس جگہ پر ہم آ کر رک گئے ہیں میں نے نانا سے بھی سنا تھا، میں نے بابا سے بھی سنا تھا، حسین تیری آخری آرام گاہ کا نام کربلا ہے، حسین جہاں شہید کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر خیمے 2 محرم الحرام کو گاڑ لیے گئے۔ اب وقت گزرا، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، آپ کا سب سے پہلے یزیدیوں کو جب پتہ چلا تو سب سے پہلے راستہ روکنے کے لیے حور کو بھیجا۔ حور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے اور آ کر حسین ابن علی کا راستہ روک لیا۔ حسین ابن علی پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا منظر کچھ یوں تھا کہ اس وقت نہر فرات سے پانی پینے والے چرند پرند تو تھے جو نہر فرات سے پانی پی سکتے تھے، اس وقت نہر فرات سے پانی پینے والے جانور تو پی سکتے تھے، یزیدی جانور تو پانی پی سکتے تھے، لیکن اس وقت پانی بند تھا تو حسین ابن علی پر پانی بند کیا گیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جیسے وقت گزرتا گیا اور وقت آیا 10 محرم الحرام کا، جس کو قیامت صغریٰ کا نام بھی کہا جاتا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اعلان کیا۔ اعلان کرنے کے بعد سارے جو خیمے والے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ ان کے خیموں کے اندر گئے اور کہا کہ صبح وہ دن ہے جس دن کا مجھے کہا گیا کہ اس دن حسین ابن علی شہید ہوگا، تو کہا صبح وہ دن ہے، قیامت صغریٰ ہے صبح، تو اگر تم میں سے کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں حسین کے ساتھ آنے کی وجہ سے یہاں قتل ہو جاؤں گا تو وہ یہاں سے پیچھے جا سکتا ہے۔ میں حسین ابن علی نہ اس سے ناراض ہوں نہ خفا ہوں، قیامت والے دن نانے سے شفاعت بھی لے کر دوں گا، جاؤ جس نے پلٹنا ہے پلٹ جاؤ۔ حسین ابن علی کا جب یہ پیغام سنا تو اس وقت کے جو بھی ساتھ لوگ تھے، اصحاب تھے، اہل بیت کے اصحاب تھے، تمام نے اعلان کر کے بارگاہ حسین کے اندر یہ عرض کی کہ اے حسین ابن علی، موت تو ویسے بھی آنی ہے، لیکن کیا اس موت کا مزہ ہے جو آپ کے قدموں میں جانی ہے؟ اے حسین ابن علی، ہمیں اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے، اگر موت آنی ہے تو انہی قدموں میں آنے دیجئے، اگر مرنا ہے رب کو یہی منظور ہے تو ہمیں اسی قدموں میں مرنے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتی ہے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتمام حجت کے لیے یہ ایک اعلان فرمایا۔ اتمام حجت کے کل قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ حسین کی شان کیا ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں حسین کا مقام کیا ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، دوزخ کا راستہ کون سا ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں جنتی گروہ کون سا ہے، جہنمی کون سا ہے۔ اتمام حجت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک خطبہ جاری فرمایا۔ خطبے کے اندر یہ اعلان کیا کہ لوگوں سنو، میں حسین ابن علی ہوں، وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھیڑا تھا، میں اس علی کا پتر ہوں۔ یاد رکھو قیامت والے دن میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی بات ہوگی،
آپ ہی کی شان ہوگی، اور قیامت والے دن میرے آقا کی شفاعت چلے گی، میرے نانا کی شفاعت چلے گی۔ میں آج بھی تمہیں کہتا ہوں 3 دن تم نے پیاسا رکھا، میں آج بھی تمہیں کہتا ہوں پلٹ آؤ، میں اب بھی تمہیں کہتا ہوں پلٹ آؤ، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی آ جاؤ، حسین کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، آج بھی تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اعلان ہوا، لیکن وہ کیسے اثر کرتا؟ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی مہر لگ چکی تھی۔ فرمایا اندھے ہیں، بولے ہیں، کانے ہیں، یہ کچھ نہیں سن سکتے، یہ پلٹ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر اعلان ہوا تو ایک جو محب اہل بیت تھا جس کا نام حر تھا، وہاں اس وقت یزیدیوں کو یہ آپ نے سریعام اعلان کر دیا، کہا یزیدیوں ہٹو، مجھے آج جانے دو۔ کہا اے حر تو ہماری ٹیم کا سردار ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ کہا آج ایک طرف اسی میدان کے اندر مجھے جنت بھی دکھائی دیتی ہے، جہنم بھی دکھائی دیتی ہے۔ کہا اے حر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جس طرف تم کھڑے ہو، خدا کی قسم آج مجھے یہاں جہنم نظر آ رہی ہے، اور جس طرف حسین کھڑا ہے مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ حضرت حر نے، اب پہلے حر تھا، جب نسبت حسین سے ہوئی تو اب حضرت حر ہو گئے۔ اب حضور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے حضرت حر، اور آ کے کہنے لگے جیسے بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اب سر کو جھکا کر کہا حضور سب سے پہلا میں تھا جس نے آپ کا راستہ روکا، سب سے پہلا میں تھا جس نے آپ کا راستہ روک کر آپ کو جناب اس مقام تک پہنچایا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو وہ سخیوں کا گھرانہ تھا، وہ زہرا کا پتر تھا، وہ زہرا کا خون تھا، وہ علی کا لال تھا، وہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ کہا اے حر تو اپنا بن کے آیا ہے، اس در پر غیر بھی آ جائے تو علی کے بیٹوں نے کبھی خالی نہیں موڑا۔ حسین ابن علی نے جیسے ہی حر کو معاف کیا، اب حضرت حر آپ گھوڑے پر سوار اور یزیدی لشکروں میں گھس گئے، اور جا کر یزیدیوں کی لاشیں گرانا شروع کر دی۔ اب یہاں لاشیں گر رہی ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہے ہیں، اچانک سے ایک تیر آتا ہے، حر کے سینے کو چوم کر اندر چلا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کے جو سب سے پہلے قربان ہونے والے حضرت حر زمین پر تشریف لے آتے۔ اب حسین ابن علی نے جا کے جیسے ہی چہرہ دیکھا، لاشائے حر اٹھانے کے لیے جب گئے، لاشا اٹھا کے کہنے لگے اے حر آج تو واقعی حر ہو گیا، آج واقعی حر ہو گیا۔ حر کا مطلب آزاد، آج تو واقعی آزاد ہو گیا، آج حسین تجھے زمانے دیتا ہے، تو جہنم سے آزاد ہو کے آج جنتی ہو گیا ہے۔ حسین ابن علی نے اس وقت پھر جنگ شروع ہوئی، یزیدیوں نے نہ علی اصغر کو دیکھا، نہ علی اکبر کی جوانی کو دیکھا، نہ عباس علمدار کے بازو کو دیکھا۔ جناب قربان کرتے کرتے حسین ابن علی نے سارا کنبہ قربان کر دیا۔ بالآخر اب اس ہستی کے جانے کا وقت تھا جس ہستی کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جس ہستی کو امام علی مقام کہا جاتا ہے، امام زمان کہا جاتا ہے، وہ حسین ابن علی اب چلے۔ اب جناب علی حسین ابن علی جیسے ہی یزیدیوں کی صف کے اندر گھسے تو آج سارے یزیدی پھر پریشان ہو گئے۔ اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ صفوں کو چیرتے ہوئے آنے والا ہے کون؟ کہا آج ایک کہتا ہے تجھے نہیں پتا، آج یوں لگ رہا ہے جیسے پھر علی آ گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا نا یہ حسین ہے۔ تیسرا کہتا ہے آج پھر علی ہے، کیونکہ مار علی والی لگ رہی ہے۔ حسین ابن علی یزیدیوں کی صف کے اندر گھسے، یزیدیوں کی صفوں کو بکھیرتے ہوئے اور ان کے سروں کو اڑاتے ہوئے آپ گزرتے جا رہے ہیں۔ بالآخر ایک تیر آتا ہے جو حسین ابن علی کو لگتا ہے۔ حسین ابن علی زمین کے اوپر تشریف لے آتے ہیں۔ اب نماز کا وقت ہے۔ حسین ابن علی یہاں پر زخموں سے چھلی ہو گئے ہیں، اب نماز کا وقت ہے۔ حسین ابن علی نے سجدے کے اندر سر جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو کسی جگہ پر تیروں کا مسلح بچھا ہوا ہے، کسی جگہ پر تلواروں کا مسلح بچھا ہوا ہے، کسی جگہ پر نیزوں کا مسلح بچھا ہوا ہے۔ اب حسین ابن علی نے تیروں کی چھاؤں میں تیروں کے مسلح پر رب کو سجدہ کیا، اور ایسا سجدہ کیا جس سجدے پر آج حسین ابن علی کے نانا کو بھی ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربل میں کیا لینے گئے، اور کس وجہ سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس جہان کے اندر آئے اور اپنی مثال ایسی پیش کی کہ آج تک دنیا کے اندر جناب علی جنگ تو 2 بندوں کی ہوئی، اور کئیوں نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ ہوئی۔ جناب 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہوئی، ایسے 2 بندوں کی جنگ ہوئی، ایسی 2 ہستیوں کی جنگ ہوئی کہ جناب ایک کا نام کوئی لینا پسند نہیں کرتا، اور جس کو دیکھو حسین کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ جناب علی اس لیے حسین ابن علی وہ ایسی ہستی ہیں کہ جناب افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس ایک پل کی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے شہادت امام حسین کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں؟ وہ کیا ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ وہ ہم اپنائیں اور اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو اختیار کریں؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ آج کل کم ہی اس بارے میں سوچا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ دین اسلام کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اس وقت میں وہی کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا امام حسین، امام علی مقام، امام تشنقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو زمانہ تھا، جو وقت تھا، اس وقت دین اسلام کا مطالبہ یہی تھا کہ باطل فرقوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ بالکل۔ اور امام حسین نے جو اس وقت رول بنتا تھا وہ رول اپنا ادا کیا۔ آپ باطل فرقوں کے سامنے یوں ڈٹ کر کھڑے ہوئے کہ آپ نے اگر دین اسلام نے آپ کے بچوں کی زندگیاں مانگی تو آپ نے بچوں کی زندگیاں بھی لٹا دی، اور اگر دین اسلام نے آپ کے جناب آپ کے بڑوں کی زندگیاں مانگی تو آپ نے بڑوں کی زندگیاں بھی لٹا دی، آپ کے اصحاب، آپ کے یاروں کی زندگیاں مانگی تو آپ نے وہ بھی لٹانے سے گریز نہ کیا۔ اس وقت جس چیز کا مطالبہ تھا امام حسین نے وہ چیز دین اسلام کے لیے وہ قربان کر دی۔ آج کے زمانے کے اندر دین اسلام کا ہم سے مطالبہ ہماری جانوں کی طلبگاری نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر، آج کے وقت کے اندر ہم پر لازم ہے حسینی ہونے کے ناطے اس وقت جو مشن حسینی تھا، جو مشن حسینی تھا، مقصد حسینی تھا، اس مقصد کو ہم آج بھی زندہ رکھیں۔ اس مقصد کو ہم کس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں؟ یزید کے سامنے نہ جھکنے کا مقصد حسین کا کیا تھا؟ یزید کے سامنے نہ جھکنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ نانے کے دین کو تخت پر لایا جائے اور دین اسلام کی پاسداری کی جائے۔ آج ہم پر لازم یہی ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں، جو دین ہم سے آج مطالبہ کرتا ہے اس مطالبے کو ہم پورا کریں۔ بالکل۔ اسی نمازوں کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سر دیا۔ اب محبت اگر حسین سے ہے تو پھر مقصد حسین کو زندہ کیا جائے۔ مقصد حسین کیا ہے کہ آج ان نمازوں کی پابندی کی جائے جن نمازوں کو بچانے کے لیے، جس دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا کنبہ قربان کیا۔ تو لہٰذا حسین ابن علی کا مقصد اگر زندہ رکھنا ہے، حسین ابن علی سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے پر دلیل یہ ہے، جس دعوے کے لیے، جس مقصد کے لیے حسین ابن علی نے کنبہ لٹایا، اس مقصد کو زندہ رکھا جائے، اس دین اسلام پر عمل کیا جائے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے بڑا تاریخی پس منظر پیش کیا اور اس کے ایک ایک حرف آپ نے ایک ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین و کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین و کرام، قصیدہ پیش کریں گے جناب محمد اون صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حیدری ہوں میں دو
دوستو مولا میری پہچان ہے، حیدری ہوں میں دوستو مولا میری پہچان ہے، ذکر علی میں کرتا ہوں، ذکر علی میں کرتا ہوں، عبادت یہی صبح و شام ہے، حیدری ہوں میں دوستو مولا میری پہچان ہے، اب سے نہیں ہوا اذن سے نوکر ہوا لے نبی کا میں، اب سے نہیں ہوا اذن سے نوکر ہوا لے نبی کا میں، پنجے تنی ہوں میں دوستو، پنجے تنی ہوں میں دوستو، پنجتن میرا ایمان ہے، حیدری ہوں میں دوستو مولا میری پہچان ہے، حیدری ہوں میں دوستو مولا میری پہچان ہے، مولا نے مجھ کو قسم سے اتنا نوازا دوستو، مولا نے مجھ کو قسم سے اتنا نوازا دوستو، مولا نے مجھ کو قسم سے اتنا نوازا دوستوں، دین دیا ایمان دیا، دین دیا ایمان دیا، اور دولت عمران ہے، حیدری ہوں میں دوستو مولا میری پہچان ہے، زامن کی زندگی کا مقصد یہی ہے دوستو، زامن کی زندگی کا مقصد یہی ہے دوستوں، ذکر اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت ہے، ذکر علی ایمان ہے، حیدری ہوں میں دوستو مولا میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین و کرام، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ ماشاء اللہ آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، اس کے بعد قصیدہ آپ نے سنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔